الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ہے بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے۔ دست قدرت نے ہے بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبیوں کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم آپ کے بعد کسی اور نبی کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔ ختم نبوت کا یہ عقیدہ جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ یقیناً ہم سب کا ایمان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تمام موضوعات اس سے پیچھے ہیں، یہ سب سے پہلا موضوع ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، وہ اللہ کی توحید پر پورا یقین رکھتا ہو تب بھی کافر ہے۔ یہ اصول ہے، قاعدہ ہے۔ وہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں صرف اللہ کو سجدے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، بس محمد الرسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اگر اتنا بھی کوئی کہتا ہے، خدا کے اوپر سارا ایمان اس کا رد ہے، مردود ہے، وہ بندہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے عقیدے ایک طرف اور محمد عربی کی ختم نبوت کا عقیدہ ایک طرف۔ سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا ہوگا، ایمان اس کا نام ہے۔ باقی عقیدے بعد میں ہوں گے، باقی معاملات بعد میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو سفر ہے، خدا جانے کوشش تو ہوگی کہ ہم اس کو وقت کے اندر اندر سمیٹ سکیں۔ میں آپ کو اتنی بات بتا دوں، محض اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، علماء کی بات نہیں کرتا۔ علماء کے معاملات الگ ہیں، ان کی شانیں الگ ہیں۔ میں ایک معمولی سا طالب علم یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں صرف ختم نبوت پر تقریریں کروں تو پورا سال تقریریں کرتا ہوں، سال ختم ہو جائے، موضوع اور مواد ابھی ختم نہ ہو۔ اتنا مواد ہے ختم نبوت پر، اس کو تو سمیٹا نہیں جا سکتا ایک تقریر میں، مگر ہم نے کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی 139 آیتیں ثابت کرتی ہیں کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک آیت نہیں، 139 آیتیں قرآن کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ثابت کرتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 ارشادات ہیں، آپ کی 210 حدیثیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ محمد عربی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے ایک ایک آیت اور حدیث کو بیان کرنا بھی پوری تقریریں ہیں، نہیں ہو سکتی، مگر ہم اس کو ایک الگ انداز سے سنیں گے، بیان کریں گے۔ آپ کی توجہ ہر لمحہ مجھے نظر آ رہا ہے، آج چہروں کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت ہے۔ آپ کی توجہ انشاءاللہ شامل رہے گی اور ہم بڑی دور تک سفر کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس کے اختتام پر میں آپ کو ایک خوشخبری بھی سناؤں گا جو میرے پاس ہے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے الوفا، 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اس وقت ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں۔ یہ 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی الوفا امام ابن جوزی نے لکھی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے کے عالم ہیں۔ امام ابن جوزی وہ عالم ہیں کہ علماء اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، بریلی ہوں، کوئی ہو، ان کو انتہائی مستند عالم سب کے سب مانتے ہیں۔ مستند عالم دین ہے، محدث عظیم امام ابن جوزی۔ مکہ مدینہ سے لے کے کل دنیا کی ہر دینی درسگاہ میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ الوفا جو سیرت النبی کی کتاب ہے، اس کتاب کا آغاز، پہلا صفحہ جہاں سے میں پڑھنے لگا ہوں، ظاہر ہے جب یہ کتاب بنتی ہے تو اس کے پیچھے مصنف کا تھوڑا سا تعارف ہوتا ہے، آگے فہرست بنائی جاتی ہے۔ تعارف اور فہرست کے بنتے ہیں صفحے 44، 40 اور 4، اور جہاں سے کتاب اصل شروع ہوئی وہ 45واں صفحہ ہے۔ اصل کتاب کا وہ پہلا صفحہ ہے جو ابن جوزی نے لکھا، مگر فہرست ہے۔ میں اس کے اس 45 نمبر صفحے سے پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے حدیث۔ یہ صفحہ نمبر 45 اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے 44 صفحے فہرست کے ہیں، لیکن اصل میں یہ کتاب کا پہلا صفحہ ہے، پہلا باب ہے، اور اس پہلے باب میں یہ حدیث نمبر 3 ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ متا کنت نبیہ، آقا ہمیں بتائیے آپ نبی کب سے ہیں؟ اب یہ سوال کرنے والا تھا۔ ہم آج بیٹھے یہ سوچتے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے 40 سال تک تو حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ جبریل تو 40 سال کی عمر میں آئے، تو یہ تو سارے عرب کو پتا تھا کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے میسرہ کیا سوال کرتے ہیں؟ حضور آپ بتائیے اللہ نے آپ کو نبی کب سے بنایا ہوا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہے، نبی آپ پہلے سے ہیں، نبوت پہلے سے۔ پوچھا حضور اللہ نے آپ کو نبی کب سے بنایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق الارض، جب اللہ نے زمین کو بنایا، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اور پھر پروردگار آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، مولا نے 7 آسمان بنائے، وخلق العرش، اور رب نے بنایا عرش۔ توجہ رہے آپ کی، بڑے نازک معاملات ہیں۔ اللہ نے عرش کو بنایا، وَكَتَبَ عَلَى الْعَرْشِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، اللہ نے عرش کی ساق پر لکھا، کتب علی ساق العرش، اللہ نے عرش کی ساق پر لکھا، کیا لکھا؟ محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے۔ کب کی بات ہے یہ؟ ابھی اور کچھ نہیں بنا، آدم نہیں بنے، زمین بنی، 7 آسمان بنے، عرش بنایا۔ جس دن عرش بنایا، جس دن عرش بنایا، اس دن عرش کی ساق پر لکھا۔ میں لفظ ساق بول رہا ہوں، ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، بتاتا ہوں کیا ہے ترجمہ۔ کہاں لکھا؟ عرش کی ساق پر، عرش کی ساق پر۔ کیا؟ کس دن؟ جس دن عرش بنایا، جس دن عرش بنایا اس دن عرش کی ساق پر لکھا کیا؟ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، محمد اللہ کا رسول ہے، سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ کب لکھا جا رہا ہے؟ ابھی آدم نہیں آئے، ابھی کوئی نبی نہیں، ابھی عرش بنا، عرش بنایا، لکھا ساق عرش پر۔ اب یہ ساق کیا ہے؟ عرش کے نوری ستون ہیں، عرش کے نوری ستون ہیں، سارے ستونوں کو قوائم کہتے ہیں، مگر ایک ستون وہ ہے جو اس کا مرکزی ستون ہے، نوری مرکزی ستون جو سب سے زیادہ اہم ستون ہے، اس کو ساق کہتے ہیں۔ باقی ستونوں پر بھی کچھ لکھا ہے، مگر عرش کی ساق پر کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کی توجہ، اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ اسی کتاب الوفا کے اگلے صفحے پر بھی حدیث لکھی ہے، دلائل النبوت امام بیہقی کی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 489 پر بھی حدیث لکھی ہے، اور حدیث کی کثیر کتابوں میں یہ حدیث جو میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہی جو بڑی مرتبہ سنی۔ پروردگار سے آدم علیہ السلام نے اپنی بخشش کی دعا مانگی، مولا مجھے معاف فرما، اور وسیلہ ڈالا محمد عربی کے نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، ڈالا وسیلہ۔ سوال کیا تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ مولا جب تو نے مجھے بنایا اپنے دست قدرت سے اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا، میں نے، اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا، میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا۔ کہاں لکھا دیکھا؟ عرش کے ستونوں پہ، ساق پہ نہیں۔ ساق کی بات نہیں کر رہے، ساق بھی ستون ہے، وہ مرکزی ستون ہے، مگر اب لفظ استعمال ہوا قوائم العرش۔ میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا، کیا لکھا دیکھا؟ میں نے عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مطلب کیا؟ عرش کے سارے ستونوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر عرش کی ساق پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، محمد اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ ارد گرد کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مرکزی ستون پر محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ آپ کی توجہ، آدم نے کہا پروردگارا میں نے نظر اٹھائی، عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے یہ تجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
پروردگار نے فرمایا یا آدم صدقتا، آدم تو نے سچ کہا، اذا سألتنی بحقہ غفرت لک، تو نے اس کا وسیلہ پیش کیا ہے میں نے تجھے معاف کیا، مگر بات اتنی نہیں، یہ حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کتاب میں بھی نظر آئے گی، دلائل النبوت میں بھی نظر آئے گی، مگر طبرانی شریف میں حدیث نمبر 6205 وہاں پر اس میں کچھ اور لفظ آئے۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے، آدم تو نے سچ کہا، یہ مجھے ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، مگر اتنی بات نہیں ہے، انہو آخر النبیین فی ذریتک وان امتہ آخر الامم فی ذریتک۔ آدم تیری اولاد میں جتنے نبیوں کو بھیجوں گا ان میں سب سے آخری نبی یہ ہے، سب سے آخری نبی یہ ہے، اس کی امت سب سے آخری امت ہوگی۔ آدم کیا کہہ رہے تھے، یہ تجھے ساری خدائی میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے، آدم بات صرف محبت کی نہ کر، محمد کی ختم نبوت کی بھی کر، یہ بھی کہہ جس کا میں نے نام لکھا ہے خاتم الانبیاء اس کا نام بتا مجھے، وہ صرف محمد محبوب ہی نہیں ختم نبوت کا اعلان بھی کر، کہ محمد آخری نبی ہیں۔ یہ کیوں کہلوانا چاہتا تھا، رب بتانا چاہتا تھا، اور میں آدم کی بات بھی تب تک نہیں سنتا جب تک وہ محمد کو آخری نبی تسلیم نہ کرے، تمہاری کیسے سن لوں گا اگر محمد کو آخری نبی نہ مانو گے؟ آدم کی بات بھی تب مانی جائے گی جب آدم محمد کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے گا۔ آپ کی توجہ، اللہ کا آخری نبی ہے آدم، یہ فقط میرا محبوب نہیں ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، اس کی امت آخری امت ہوگی۔ بات گزر گئی، ہو گیا وقت، اب آدم جنت میں رہے، جنت میں رہنے کے بعد آپ کو زمین پر بھیجا گیا۔ جب زمین پہ تشریف لائے آدم علیہ السلام، یہاں آپ کو وحشت ہوئی۔ حلیت الاولیاء کتاب ہے حافظ ابو نعیم کی حدیث کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 پر یہ حدیث لکھی ہے، وَاسْتَوْحَشَ، آدم اکیلے تھے، وحشت سی ہوئی، تنہائی کا احساس کیا ہے، نزل جبریل ونادى بالاذان، جبریل کو اللہ نے بھیجا، جا آدم کو ذرا تنہائی کا احساس ہے، وحشت کا احساس ہے، جا کے اس کے سامنے اذان دے۔ اذان دینے کے لیے جبریل آئے، ایک جگہ کھڑے ہو کے جبرائیل نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان دے رہے ہیں، آدم سن رہے ہیں، اذان ختم ہوئی، آدم نے سوال کر دیا، یہ میں نے اذان میں محمد کا نام سنا ہے، محمد کون ہے؟ یہ وہی آدم ہیں جو جنت میں آدم محمد کا نام دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں محمد کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے، جنہوں نے آنکھ کھولتے ہی محمد کا نام عرش کے ستونوں پہ لکھا دیکھا تھا، یہاں آ کر کیسے بھول گئے؟ کیسے پوچھنا پڑا کہ محمد کون ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا ہے۔ جب پیدا ہوئے زمین پر کیا کسی کو یاد ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا؟ ایک عالم سے جب دوسرے عالم میں بندہ داخل ہوتا ہے چیزیں بھول جاتی ہیں، رب کا دستور یہ ہے جب اس عالم سے اس عالم میں بھیجتا ہے پچھلی چیزیں یاد کروانی پڑتی ہیں۔ آدم جب اس جگہ تشریف لائے، ان کی تو پیدائش اس طرح نہیں ہونی جیسی ہماری ہے، وہ زمین پہ تشریف لائے مگر باتیں وہی، ذہن میں وہ دنیا اوپر والا عالم ایک طرف ہو گیا۔ اب آدم پوچھتے ہیں یہ بتاؤ جبریل، یہ نام محمد کا تم نے لیا ہے، یہ محمد کون ہے؟ من محمد؟ حلیت الاولیاء کی روایت سرکار دو عالم فرماتے ہیں جبریل نے عرض کیا آخر ولدک من الانبیاء، آدم تیری اولاد میں جتنے نبی آئیں گے یہ ان میں آخری نبی محمد ہے۔ کہاں کہاں پروردگار محمد کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے محمد آخری نبی ہیں۔ میں اگر تاریخ بیان کروں تو آپ کو لگے
کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب محمد کی ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا، مگر سارے ادوار گن نہیں سکتا۔ یہ میرے پاس ہے کتاب خصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی پہلی جلد، اس میں تو دونوں جلدیں بند ہیں، حصے دونوں اس کے اندر ہیں، مگر اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 14، اس صفحہ نمبر 14 پر حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میرا جو باپ تھا نا، ان ابی کان من اعلم الناس بما انزل اللہ علی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل کی تھی، میرا باپ اس کا سب سے بڑا عالم تھا، تورات کو جاننے والا میرا باپ سب سے بڑا عالم تھا۔ میرے باپ نے وَكَانَ لَمْ يَدَّخِرْ عَنِّي شَيْئًا، اور میرا باپ مجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں کرتا تھا، جو جانتا تھا مجھے پڑھاتا تھا، بتاتا تھا ہر ایک بات۔ پھر اس کا وقت آ گیا، مرنے لگا، جب وہ مرنے لگا تو میرے باپ نے مجھے بلایا۔ آج میری گفتگو کی رفتار بھی ذرا تیز ہوگی کیونکہ کافی ساری باتیں کرنی۔ آدم وہ کہتے ہیں، کعب کہتے ہیں کہ میرے باپ کا آخری وقت آ گیا، میرے باپ نے مجھے بلایا، کہنے لگا بیٹا میری بات سن، تو جانتا ہے میں نے کبھی تجھ سے کچھ چھپایا نہیں، آج تجھے بتاتا ہوں، الا انی قد حبست عنک الورقتین، میں نے تجھ سے 2 ورقے چھپا کے رکھے تھے، ساری زندگی سارا کچھ بتایا، 2 ورقے الگ سے چھپا کے رکھے تھے، میں نے تمہیں بتائے نہیں۔ وہ جو سامنے طاق ہے آلہ تھا، اس میں نے ان کو بند کر کے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کعب نے پوچھا ابا جی چھپایا کیوں، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا باپ آخری سانسوں پہ تھا، کہنے لگا ان ورقوں میں فیہما نبی یبعث قد اضل زمانہ، اس ورقوں میں اس نبی کا ذکر ہے جس کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ نبی آنے والا ہے، اس کا ذکر میں نے ان 2 ورقوں میں لکھا ہے، ان 2 ورقوں میں ہے، میں نے وہ 2 ورقے چھپا کے رکھے ہیں، تجھے بتا اس لیے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کسی جھوٹے کے پیچھے نہ لگ جانا، وہ نبی جب آئے تو پہچان لینا۔ اب کعب کہتے ہیں میرا باپ یہ کہا، وصیت کی اور مر گیا، ہم نے باپ کو دفن کیا، اور اس کے بعد میرے دل میں شوق کی چنگیاری تھی، مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا جلدی سے میں وہ آلہ کھولوں اور دیکھوں ان 2 ورقوں میں لکھا کیا۔ لم یکن شیء احب الی من ان انظر فی الورقتین، مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ جلدی سے وہ 2 ورقے دیکھ لوں۔ کعب کہتے ہیں پھر مجھ سے رہا نہ گیا، ففتحت القوا، میں نے آلہ کھولا، طاق کھولا، ثم استخرجت الورقتین، میں نے وہ 2 ورقے نکال لیے۔ اب جب میں نے ان 2 ورقوں کو کھول کے دیکھا، فَإِذَا فِيهِمَا، ان دونوں ورقوں میں لکھا کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعد۔ لکھا کیا تھا؟ تورات کے ورقے تھے، 2 تورات کے، لکھا تھا محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، لا نبی بعدہ، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، مولدہ بمکہ، پیدا ہوں گے مکہ میں، ومہاجرہ بطیبہ، ہجرت کر کے طیبہ میں آ جائیں گے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ تورات میں، تورات کے 2 ورقے عالم چھپا کے بیٹھا ہوا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ خاتم النبیین، خاتم النبیین لا نبی بعدہ، محمد آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر وہ زمانہ آیا، محمد دنیا میں تشریف لے آئے، سرکار زمان تشریف لے آئے، پہلا سوال تھا مجھے نبی مانو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ پہلا مطالبہ تھا۔ جب لوگوں نے نبوت کو تسلیم کیا تو اعلان ہوا اللہ کی طرف سے یہ فقط نبی نہیں، میرا آخری نبی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کسی مرد کا باپ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا آخری نبی ہے۔ سرکار کھڑے ہیں، ایک بدو آیا اور بدو نے آ کے مری ہوئی گو آپ کے سامنے پھینکی،
یہ بات چونکہ آپ کو سنا چکا ہوا ہوں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مری ہوئی گو. بدو نے کہا میں دلیلیں نہیں جانتا. واللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ بتوں کی قسم کھاتا ہوں. لا آمنت بک او یؤمن بک ھذا الدب، میں تجھے نبی نہیں مانوں گا. ہاں اگر یہ مری ہوئی گو تجھے نبی مان لے تو میں بھی مان لوں گا. مری ہوئی گو، سری اس کی کچلی ہوئی، مار کے اس نے سری کچلی ہوئی. اس نے کہا ایسے پھینکی آگے، پھینک کے کہنے لگا کیسے یہ تیری نبوت کا اعلان کرے. اب سرکار یہاں معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جو قوم باذن اللہ کہا کرتے تھے. یہاں تو محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قوم باذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز دی یا دب، اے گو. گو کو آواز دی اے گو. کچلی ہوئی سری، مری ہوئی گو سری اٹھائی. لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. صحابی کہتے ہیں ہم حیران تھے، عربی میں بات کر رہی تھی، ہم سارے سن بھی رہے تھے سمجھ بھی رہے تھے. اس نے کہا میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک آپ نے میرے نصیب جگا دیے. یا زین من وافا یوم القیامہ، اے محشر کے دن کی زیب و زینت آپ نے تو مقدر جگا دیے میرے. سرکار اب سارے سن رہے ہیں، وہ بدو بھی سن رہا ہے. حضور نے پوچھا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے تو؟ گو سے پوچھا کس کی عبادت کرتی ہو؟ گو نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، حکومت زمینوں میں. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عذاب دوزخ میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے. سمندروں میں بھی جس کی رحمت آ جاتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں. گو نے جب اتنا کہا، بدو بھی سن رہا، صحابہ بھی سن رہے. سرکار نے اگلا سوال کیا. آپ کی توجہ پوری طرح چاہیے مجھے. دلائل النبوت میں امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اب وہ کہتا ہے، بدو حیران ہے. سرکار نے اگلا سوال کیا، یہ تو اللہ کا تعارف ہے، من انا، بتا میں کون ہوں. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ تمہیں نبی مانے. بدو نے کہا بتا من انا، میں کون ہوں. اب جواب سننے والا ہے. گو نے جواب کیا دیا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. گو کو بھی پتا ہے اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے. اور یار تو گو سے بھی نیچے چلا گیا، محمد کو آخری نبی نہیں مانتا، تو گو سے بھی نیچے گزر گیا. گو جانتی. اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی، خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں. اتنا سنا وہ بدو دوڑ کے آیا، مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دینے لگ پڑا. کہنے لگا کسی سے سنتا تو نہ مانتا، آنکھ سے دیکھا ہے، اب انکار کیسے کر سکتا ہوں. مری ہوئی گو آپ کو آخری نبی مانتی ہے، میں کیسے پیچھے رہ جاؤں. کلمہ پڑھ لیا. آخری نبی، آخری نبی، صرف نبی نہیں، آخری نبی. اور یار یہ معاملہ تو اللہ نے حشر تک نہیں چھوڑا. میدان محشر میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے 4712 نمبر، 4435 نمبر، دونوں مقام پہ بخاری شریف. یہ بخاری شریف میرے سامنے، اس میں 4712 نمبر، 4435 نمبر اور صفحہ نمبر 383 اس کتاب کا، جس پر یہ حدیث لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اب میں کھولتا رہوں گا تو وقت میرا لگ جائے گا اس پر. کیا ہے؟ محشر کے میدان میں امتیں گئی نبیوں کے پاس، سب کو پتا ہے. نبیوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کسی نے سفارش کی حامی بری نہیں بری. اب پلٹ کے کہاں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے آئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا ہم جانتے ہیں، اس نے محمد عربی کے گھر کا پتہ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہاں بھٹک رہی ہو، حضور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کے در پر. اتنا نہیں کہا تھا.
بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا محمد کے پاس جاؤ، ان محمدن خاتم النبیین، محمد اللہ کا آخری نبی ہے۔ امت پلٹ کے آئی حضور کے پاس، اب آ کے کہا یا محمد، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ اعلان کیوں ہو رہا تھا؟ رب فرما رہا تھا محشر کی کارروائی کا آغاز تب ہوگا جب محمد کی ختم نبوت کا اعلان کیا جائے گا۔ اچھا، اب ساری حدیثیں آپ نے سنی، میں مختصر کرتا ہوں۔ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں یا آیتیں پڑھی، ان میں لفظ آیا خاتم النبیین، میں ترجمہ کرتا رہا، آپ سنتے رہے، آخری نبی، ایسا ہی تھا۔ کبھی آیا خاتم الانبیاء، کبھی آیا خاتم النبیین، میں نے ترجمہ کیا آخری نبی، آپ نے سنا آخری نبی۔ لیکن وہ جو منکر ہے وہ تو نہیں مانتا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہوتا نہیں، خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کو مورے لگانے والا، نبیوں کو مورے لگانے والا۔ محمد جس کو مور لگا دے وہ نبی بن جاتا ہے، جس کو مور نہ لگائیں وہ نبی نہیں بنتا۔ میں ترجمہ بتاتا ہوں خاتم النبیین کا کیا ہے، مگر پہلے میں اس کی بات تو سن لوں ذرا۔ وہ کہتا ہے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ نبیوں کو مورے لگانے والا۔ اور ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، محمد کی مور کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ تو معراج کی رات مسجد اقصی میں جس کو مور لگی وہ نبی تھا۔ توجہ نہیں آپ کی؟ معراج کی رات جو آئے تھے سرکار کے پیچھے انبیاء نماز پڑھنے، ان پہ سرکار مورے ہی تو نبوت کی لگا رہے تھے، اعلان ہو رہا تھا۔ سن لو، یہ آج جو انسان مسجد اقصی میں محمد کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب بتا، جس کو تو نبی مانتا ہے اس پر محمد کی مور کہاں ہے؟ کب لگی؟ یہ مسجد اقصی میں تھا؟ نہیں تھا۔ تو پھر کیسے ثابت ہوا کہ اس پہ مور لگی؟ اور اب سن، یہ تو تیرا ترجمہ ہے مورے لگانے والا، میں اپنا ترجمہ چھوڑتا ہوں، میں تیرا ترجمہ چھوڑتا ہوں۔ وہ ترجمہ کر لیتے ہیں جو محمد عربی نے کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی توجہ آپ کی چاہوں گا، حضور سید عالم نے ترجمہ خاتم النبیین کا کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ ترمذی شریف کی کتاب، یہ ترمذی شریف کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 2219، یاد رکھ لینا یار، نمبر 2219 یاد رکھ لینا۔ حضور نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان 30 میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ 30 جھوٹے دعویٰ کیا کریں گے؟ میں نبی ہوں۔ جان لو، انا خاتم النبیین، میں محمد خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سرکار نے خاتم النبیین پہ بات نہیں چھوڑی، ساتھ ترجمہ کر دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، سرکار بتا رہے تھے خاتم النبیین اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ محمد آخری نبی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ کتابیں سنتا جا، اب ان کو نہیں اٹھاتا۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب 3455 نمبر حدیث، لا نبی آبادی، میرے بعد
کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2404، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 4773، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2219، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 3675، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3294، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 121، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف، لا نبی بعدی، 4252 نمبر حدیث، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر ٹی وی چینل پہ ایک بات کی تھی، پھر سے بتاتا ہوں، دل تو دکھا، مزہ بھی آیا۔ کمال ہے میرا ملک جہاں اب یہ حالات ہو گئے۔ ٹی وی والوں نے سوال کیا تھا، اس کا میں جواب دے رہا تھا، اور جواب دیتے دیتے میں نے وہ حدیث پڑھی، صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث۔ سرکار دو عالم نے حضرت علی کو فرمایا، علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا موسیٰ کو ہارون پیارا تھا، تیرا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ رشتہ تھا۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ ہارون نبی تھے موسیٰ کے بعد، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ کس کو کہا؟ سرکار نے مولا علی کو کہا، یہ علی وہی ہے جس کا بازو پکڑ کر سرکار نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا فرمایا تھا۔ اب بتاؤ نا محمد کس کس کے مولا ہیں؟ یہ سوال ہے، محمد کس کس کے مولا ہے؟ محمد ابو بکر صدیق کے بھی مولا ہے، محمد عمر فاروق کے بھی مولا ہے، عثمان غنی کے بھی مولا ہے، 1,24,000 صحابی کے مولا ہے، مگر اتنا نہیں، آسمانوں کے کل فرشتوں کے بھی مولا ہے، 1,24,000 پیغمبر کے بھی مولا ہے، کل کائنات قیامت تک محمد ہر ایک کے مولا، ہر ایک کے مولا۔ اور سرکار نے فرمایا کیا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ کتنی دنیا کا مولا ہے علی، کل کائنات کا مولا ہے علی۔ اچھا، جو کائنات کا مولا، یہاں میں نے ٹی وی پہ جملہ بولا تھا اور مزہ آیا، میں نے کہا وہ کائنات کا مولا نبی نہیں بن سکا، قادیان کا مرزا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جملہ سنا آپ نے؟ کائنات کا مولا نبی نہیں بن سکا، قادیان کا مرزا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ ٹی وی والوں نے وقفہ کر دیا، دوڑا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا سر منع ہے مرزائیوں کے خلاف بات نہ کرنا ہے۔ میں نے کہا تو جو ہو گئی ہے میں نے تو کر دی۔ انہوں نے کہا ہم نے کاٹ دی، ہم نے اس بات کو بند کر دیا۔ سنو پاکستان میں رہنے والوں، انہوں نے کہا ہم نے آواز کو بند کر دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیمرا کی طرف سے منع ہے مرزائیوں کے خلاف بات نہ کرنا۔ ہائے 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 ہائے، میں ٹی وی پر تو کر آیا تھا، میں نے تو کر دی۔ وہ تو ٹی وی تھا، یہ ٹی وی تو نہیں ہے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ وہ کوئی ہمیں کہاں تک روکے گا؟ ہم نہیں رکیں گے۔ جو محمد کو آخری نبی نہیں مانے گا ہم اسے انسان کا بچہ ہی نہیں مانیں گے۔ ترمذی شریف وقت مختصر ہے مگر تھوڑی سی بات سن لیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3686، سرکار دو عالم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر،
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. با عمر کو جانتے ہیں آپ, یہ وہ عمر ہے جو دریائے نیل کو خط لکھے اور نیل رک نہ سکے, چل پڑے. یہ وہ عمر ہے جو ہاتھ میں کوڑا رکھے, زمین پہ زلزلہ آئے, عمر زمین کو کوڑا مارے اور حکم دے رک جا. کیا تجھ پہ عمر نے انصاف نہیں کیا؟ جو زمین کو کوڑے مارے وہ عمر نبی نہیں بن سکا. فرمایا اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہ عمر نبی نہیں بن سکا. تو مجھے بتا یہ تیرا مرزا نبی کیسے بن گیا؟ نہیں بن سکا. آ جاؤ اب آگے. دلائل النبوت, سرکار دو عالم کا ارشاد ابو بکر صدیق کے بارے میں, ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. ابو بکر سے زیادہ اعلیٰ درجے کا انسان آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا, زمین نے اسے اٹھایا ہی نہیں. آسمان نے ابو بکر سے افضل کسی انسان پر سایہ نہیں کیا, زمین نے ابو بکر سے افضل کسی انسان کو اٹھایا نہیں. وہ ابو بکر جو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد, فرمایا بعد النبیین والمرسلین, نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں, اور جس سے افضل کوئی نہیں, نبی وہ بھی نہیں بن سکا. نبی وہ بھی نہیں بن سکا. اب آ جاؤ, سرکار نے فرمایا لو آشا, آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا. لوگوں نے پوچھا سرکار بیٹا فوت ہو گیا ہے, فرمایا لو آشا لکانا صدیقا نبیا, اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا, مگر نبوت ختم, اس لیے اولاد نرینہ بھی ختم. اب بیٹا نہیں ہو سکتا تو محمد کا بیٹا نبی نہ بن سکے. یار توجہ ہے نا آپ کی؟ کہاں تک مولا نے ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا, ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے حضور کی نورینہ اولاد کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا, تو مرزا کو زندہ رہنے کا حق کیسے دے دے؟ مرزا کو کیسے بے نام و نشان نہ چھوڑے؟ یہ نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا. آخری نبی محمد عربی ہیں. اچھا اب ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں. مرزائی کہتے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدی. چلو مان لیا محمد کے بعد کوئی نبی نہیں. ترجمہ سننا, لا نبی بعدی کیا مطلب ہے؟ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں, لا نبی بعدی. آپ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی کامل نبی نہیں. لا نبی بعدی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں, جتنا کمال مجھ میں ہے اس کمال کا نبی کوئی نہیں. ہاں تھوڑے کمال والا نبی ہو سکتا ہے. کیسا بہانہ نکالا, کیسا بہانہ. اب دیکھنا ذرا یہ فقیر کہاں چوٹ کرنے لگا ہے. لا نبی بعدی کا مطلب کیا کیا؟ کہتے ہیں حضور کے فرمان کا مطلب تھا میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں. میں کہتا ہوں ذرا کلمہ پڑھ, لا الہ الا اللہ. مطلب کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا ترجمہ بھی کر, کامل معبود صرف اللہ ہے, ناقص معبود اور بھی ہے. میں اگر یہ کہے کہ کامل نبی محمد, ناقص نبی مرزا, تو پھر یہ بھی مان کامل معبود اللہ, ناقص معبود بھی بنا لے پھر اپنے. جب تجھے پتا ہے لا کا مطلب یہ کامل ناقص والا نہیں ہے, جو مطلب لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو نہیں. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں تو نہیں. اب کوئی نبی نہیں. اچھا مگر نہیں, ان کو ہضم نہیں نہ ہوتا معاملہ, تو ان کے ہاضمے کا بھی میں نے انتظام کیا ہے. وہ انتظام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں بتاؤں ہم تو کیا کہتے ہیں. جب تک مرزا نے نبوت کا اعلان نہیں نہ کیا تھا, اپنا نبی ہونے کا اعلان کب کیا اس نے؟ سن 1900 میں. یہ پیدا کب ہوا تھا؟ 1839 میں. 1839 سے لے کر 1900 تک اس نے بڑے بڑے دعوے کیے, میں عالم ہوں, محدث ہوں, مجدد ہوں, عیسیٰ ہوں, مہدی ہوں, سب ہوں, مگر نبوت کا دعویٰ نہیں تھا. وہ کب کیا؟ 1900 میں. اچھا 1900 کے بعد یہ صرف 8 سال جیا, دھکے کھاتا رہا. اس 1900 سے پہلے خاتم النبیین کا ترجمہ مرزا کیا کرتا تھا؟ بھائی مرزا کا ترجمہ تو مان لو گے نا. مرزا کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے یہ فقیر. یہ فقیر آپ کو بتائے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. اچھا لفظ خاتم پہلے سن لیں.
پہلے خاتم کا مطلب ہم کہتے ہیں آخری، وہ کہتے ہیں مورے لگانے والا. سن لیا آپ نے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ آخری لمحے ہیں، آخری لمحے. خاتم یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب، صفحہ نمبر 351. مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میرے ساتھ جڑواں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو جوڑا پیدا ہوئے تھے، ایک میں پیدا ہوا تھا، ایک میرے ساتھ ایک لڑکی یعنی میری بہن پیدا ہوئی. ہم دونوں اکٹھے پیدا ہوئے جس کا نام جنت تھا. پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی، پیدا ہونے میں ماں کے پیٹ سے وہ لڑکی پہلے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا. آپ کی توجہ بڑی چاہوں گا. پہلے لڑکی پیٹ سے نکلی، بعد اس کے میں پیٹ سے نکلا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. کیا تھا؟ خاتم الاولاد. خاتم الاولاد کا کیا مطلب ہے؟ جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو. او خاتم الاولاد کا مطلب تو نے کر لیا، جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو. تو خاتم النبیین کا مطلب ادھر کر، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. خاتم النبیین اسے کہتے ہیں. سنا آپ نے؟ اب یہ تو تھا خاتم کا لفظ، اس کو جوڑیں، آگے آ جائیں. یہ آیت و ما کانا، یہی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مرزا خود اس کی تفسیر کر رہا ہے. کتاب کا نام ازالۃ اوہام، صفحہ نمبر 614. اس پر کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب آیت لکھتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے. آپ توجہ رکھیں، کب کی بات ہے یہ؟ جب ابھی اس نے خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. کیا کہتا ہے؟ یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا کہتا ہے نا. آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا توجہ رکھنا، آگے آ جائیں. پھر وہی آیت، کتاب کا نام حمامۃ البشرا، صفحہ نمبر 81. مرزا کیا لکھتا ہے؟ آیت لکھتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ آیت لکھ کے کیا لکھتا ہے مرزا؟ لکھتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم انبیاء رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر ہم حضرت کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت کے دروازے کو بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے، جو بالبداہت باطل ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم نہ مانیں اور کسی اور نبی کا وجود مانیں تو بات بالکل غلط ہے. آپ کا انتظار، مجھے پتا ہے نا وقت ختم ہو رہا ہے، میں پڑھ دوں صرف 2-3 عبارتیں صرف اور سن لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 217 اور 18. یہ سارے آپ کے لیے شاید اتنے فائدے کے نہ ہوں، مگر کچھ مرزائی میری تقریر سنتے ہیں، یہ ان کے لیے پیغام جا رہا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. سنو، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 217. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کون کہتا ہے؟ مرزا. اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بالکل صحیح. اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے، اپنی آیت کریمہ ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی. مرزا کہتا ہے محمد پر نبوت ختم ہو چکی. اب مجھے بتا تو کیسے مرزا کو نیا نبی بنا لے گا؟ نہیں بنا سکتا. اگلے جملے نازک سن لینا ذرا، یہ مرزا کے جملے. کتاب کا نام ایام الصلح، صفحہ نمبر 146. مرزا کیا لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے. فکر سننا،
یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے. یہ تو بڑی گستاخی ہے کہ خاتم انبیاء محمد ہو اور ان کے بعد ایک نبی کا وجود مان لیا جائے. کیسے؟ اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. مرزا کہتا ہے آیت نے بند کر دیا، اب نبوت نہیں ہو سکتی. میں آپ کے انتظار کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سن لینا، یہ فیصلہ مرزا کا سنانے لگا ہوں. مرزا کا آخری عبارت پڑھتا ہوں. مرزا کا فیصلہ سن لو. کتاب کا نام مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255. مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ صاحب میں نے وہ ادب سے نہیں کہا، ذہن میں رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کافر کو کہتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، اور تو بڑی عزت والا ہے، چل دوزخ کا عذاب چکھ. یہ میرا صاحب اور معنی میں ہے. مرزا کیا لکھتا ہے؟ فتویٰ اپنا، یہ فیصلہ سن لینا کام آئے گا. تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. کب؟ جب ابھی نبی نہیں بنا تھا. تب کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ اچھا، اس خانہ خدا، مسجد میں بیٹھا تھا جامعہ مسجد دلی میں، اس سے لوگوں نے پوچھا تھا علماء نے، اس خانہ خدا میں اعلان کا صاف صاف اقرار اس خانہ خدا میں کرتا ہوں کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں. یہ جملہ سننا مرزا کا، میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں. اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، آپ کی توجہ رہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ مرزا کا. مرزا کا جوتا مرزائیوں کے منہ پر. مرزا کیا کہتا ہے؟ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اور تمہارا مرزا کہتا ہے جو محمد کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بے دین ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں مرزائیو، تمہارا بڑا تمہیں بے دین کر کے مرا ہے. وہ خود بھی بے دین ہو کے مرا، تمہیں بھی بے دین کر کے مرا. محمد آخری نبی ہیں. مرزا جب تک خود نبوت کا اعلان نہیں کر چکا تھا تب تک اپنا یہ کہتا رہا آخری نبی محمد ہیں. اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا. میں نے کہا تھا آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں گا، آخری خوشخبری، یا اللہ وہ مل جائے. وہ کہاں گیا؟ یہ پیر کے دن یہ اخبار، پیر کے دن کی یہ اخبار ہے میرے پاس، دنیا نیوز. اس اخبار پر یہ خبر ہے مرزا کا ایک صحابی جو مرزا کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اسے یہ صحابی کا درجہ دیتے ہیں. وہ جو صحابی بنا تھا اس کا ولیداد، اس ولیداد کی پڑپوتی مراڑا شریف میں رہتی تھی، پڑھ لکھ گئی، کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، ایم اے فزیکل ایجوکیشن میں کیا، اور پیر والے دن اعلان کر دیا میں قادیانیت پر لعنت بھیجتی ہوں اور آج سے محمد کا کلمہ پڑھ جاتی ہوں. کہتی ہے آج میرے لیے عید کا دن ہے، آج میرے لیے عید کا دن ہے. میں نے کسی دباؤ یا لالچ میں نہیں، خوب مطالعہ کے بعد قادیانیت چھوڑ دی ہے. جو اور خود قادیانیوں کو بھی دعوت اسلام دیتی ہوں. وہ کہتی ہے مرزائیو آؤ دیکھو حق کیا ہے. وہ پڑپوتی ہے ولیداد کی جو مرزا کا صحابی بنا پھرتا تھا، اس کی پڑپوتی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام کو قبول کر گئی. ہم یہی کہتے ہیں مرزائیو خدا کو جان دینی ہے. وہ قرآن کی 139 آیتیں، محمد عربی کی 210 حدیثیں محمد کو آخری نبی ثابت کر رہی ہیں. محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. محمد اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم اپنے مرتے دم تک ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے. آخری نبی محمد عربی، ایمان
عقیدہ ہماری پہچان، ہماری جان، یہی عقیدہ ہے. ساری باتیں بعد میں. ہم مرزائیوں سے مناظرہ نہیں کریں گے. کیوں؟ مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے جسے سمجھانا ہو. ہم تو انہیں سمجھا سکتے ہیں. اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو اسلام کا دروازہ کھلا ہے. یا کبھی ثابت کرنا چاہے کہ قرآن حدیث کا مطلب تو زیادہ سمجھا ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی. اگر کبھی علم کے میدان میں کھڑا ہو کے محمد کی ختم نبوت کے خلاف بات کرنا چاہے، خدا کی قسم جہاں بلائے ہم آئے، ہم حاضر، مگر فتنہ و فساد نہ ہو. اس کے لیے حکومت سے اجازت لے. تجھ پر بڑی مہربان ہوئی بیٹھی ہے حکومت، اس سے اجازت لے، پھر ہمیں دعوت دے. سنیوں کا بچہ بھی تم جیسوں کو للکارنے کے لیے کافی ہو جائے گا. محمد کلمہ یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں، رسول ہیں. آخری دم تک محمد ہی رسول ہیں، قیامت تک کے لیے محمد ہی رسول ہیں. محمد ہمارے بھی رسول ہیں، پہلوں کے بھی رسول تھے، سب کے رسول. اللہ کے آخری نبی محمد عربی ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا کرے. قبر حشر میں ختم نبوت کے جھنڈے تلے ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.